ندامت کا اظہار کرنے میں اور معافی مانگنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر ندامت کا اظہار کیا جا سکتا ہے تو معافی کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ دیکھیے، ہمیشہ بات نیت کی ہوتی ہے. خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ کسی کی تصحیح کرنا، دھمکی دینا ان کا مقصد نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ قانون کے دائرے کے اندر لایا جائے گا. اب قانون کے دائرہ تو سب پر، قانون کی نظر میں تو سب یکساں ہیں، تو اس کو ایک رنگ دے دیا جائے اور اس کو ایک خاص تناظر میں دیکھا جائے، وہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے ایک جواب دیا. خان صاحب کے جلسے میں الفاظ تھے، زیبا صاحبہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، تو اس کو دھمکی کے طور پر لیا گیا. شاہ صاحب دیکھیے، ایکشن قانونی ایکشن بھی تو ہوتا ہے نا بی بی. ایکشن مطلب ہے قانون کا ایکشن ہے نا. آپ ایکشن لیتے ہیں، آپ کوئی قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں، وہ بھی تو ایکشن ہے نا. تو نہیں تو یہ بات سمجھانے میں عمران خان صاحب یا ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالت کو مطمئن کیوں نہیں کر سکے پھر؟ دیکھیے، انہوں نے 2 مرتبہ کوشش کی کہ انہیں موقع دیا جائے. وہ کھڑے بھی ہوئے، وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے وکیل کے دلائل کے بعد خود بھی روسٹرم پہ جانے کی ان کی خواہش تھی، لیکن انہیں موقع نہ مل سکا، انہیں موقع نہ دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے وکلا نے آپ کا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے. تو اگر ان کو موقع دے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر دیتے. وہ غلط فہمیاں جو تھی وہ تحریری جواب میں تو دور ہو سکتی تھی. تحریری جواب کے ذریعے بھی تو ان غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا تھا. جب دوسری دفعہ تحریری جواب دینے کا موقع دیا تو بڑی تنقید ہوئی، عدالت پر بڑی تنقید ہوئی، مسلم لیگ نون والوں نے بڑی تنقید کی کہ ہمیں تو اس طرح کے موقع نہیں دیے جاتے رہے. تو واقعی وہ آپ نہیں سمجھتے ایک موقع دیا گیا تھا. ظاہر ہے جب کوئی وکیل اپنے کلائنٹ کا تحریری جواب جمع کرواتا ہے تو وہ کلائنٹ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ یہ میری سوچ ہے، یہ میں کروانا چاہتا ہوں. تو اگر عمران خان صاحب کل کچھ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہے تھے، غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ تحریری جواب کے ذریعے بھی تو ہو سکتی تھی. شاہ صاحب ہماری نظر میں جو تحریری جواب دیا گیا ہماری نظر میں بڑا واضح تھا اور ہمارے ذہن کی عکاسی کرتا تھا اور ہم بالکل واضح تھا. اب اس کی مزید جہاں ان کے فاضل جج صاحبان کی جو آبزرویشن تھی، جو ان کے ریمارکس تھے، وہ فی البدی تھے اور اس پر خان صاحب وہاں کیونکہ کورٹ میں موجود تھے تو انہوں نے ان پر اپنا رد عمل دینے کی خواہش کی، لیکن ان کو موقع مل جاتا تو شاید بہت سی غلط فہمی دور ہو جاتی. اگر تحریری جواب میں ہی کہہ دیتے معذرت، میں جو ہے نا وہ ہم معافی مانگتا ہوں، تو اس میں کیا آپ وہی سوال سن لینا. آپ سوال دہرا رہی ہیں بار بار، میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں. نہیں چلیں، اگر موقع مل جاتا ان کو یا اگلی دفعہ موقع مل جائے گا تو روسٹرم پر کھڑے ہو کے وہ معافی مانگ لیں گے کہ میں معذرت کرتا ہوں، اپالوجی کرتا ہوں. دیکھیے، انہوں نے جو موقف اپنانا ہے obviously انہوں نے اپنے لیگل ٹیم سے کنسلٹیشن کے بعد اپنانا ہے. ان کا حقائق جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اور مشاورت اپنی جگہ ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی صحیح فورم ہوگا اس پر اپنی بات کریں گے. اور اچھا آپ یہ بتائیے، ساری گفتگو سن لی، تحریری جواب بھی آ گئے، اب عدالت عالیہ نے 2 بڑے سینئر لائرز کو انگیج کیا ان کو اسسٹ کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. اب مخدوم علی خان صاحب کے پائے کے لائر، اور مت بھولیے مخدوم علی خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی نمائندگی کی تھی پیناما کیس میں، ٹھیک. اچھا، اور دوسرا منیر ملک صاحب جو پریزیڈنٹ رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے،
اور بڑے بہت بڑا نام ہے ہماری لیگل فیٹرنٹی میں. اب ان دونوں نے سب کچھ دیکھ کر, حوالے دیکھ کر, قانون, آئین, کنٹمپٹ کی چیزیں سب کچھ دیکھ کر انہوں نے عدالت کو اپنا ویو دیا. اور ان دونوں حضرات نے, وہ تو ایک وہ فریق نہیں تھے نا, وہ نہ ہم نے انگیج کیا ہوا تھا نہ سرکار نے, وہ تو عدالت نے خود انہیں انگیج کیا تھا. تو انہوں نے جو موقف اپنایا وہ آپ دیکھیں کیا تھا. وہ تو سمجھتے تھے کہ ریسٹرینٹ شو ہونی چاہیے, اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کو اب یہاں حملے کو یہیں دفن کر دینا چاہیے. اب دے آر ایکسپرٹس ان دیئر اون رائٹ. لیکن بہت سے ایکسپرٹ, آپ دیکھیں نا اعتزاز احسن صاحب, میں نے ان کو ہمیشہ عمران خان صاحب کے حق میں ہی بات, ایون کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن میں نے کوئی 100 دفعہ اگر بات کی ہوگی تو اس میں 95 دفعہ جو ہے نا, میں نے اعتزاز احسن صاحب کو عمران خان کی لیے پازیٹیو جیسچر دیتے یا ان کے لیے پازیٹیو الفاظ میں نے ان کے منہ سے سنے ہیں. اب ان جیسا پائے کا وکیل بھی یہ کہہ رہا ہے, بیرسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اگر معذرت کر لیتے کھڑے ہو کر, یا تحریر جواب میں واضح انداز میں معافی ان کو لکھ دینی چاہیے تھی, تو یہ معاملہ اتنی آگے نہ بڑھتا. عرض یہ ہے, میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ انہیں اگر کھڑے ہو کر بات کرنے کا موقع دے دیا جاتا تو اس میں کیا مضاحکہ تھا, کیا مضاحکہ تھا. وہ ہو سکتا ہے جو آج ہم بحث کر رہے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آتی. تو عدالت اس کا مطلب ہے کہ کل جو کچھ ہوا اگر پہلے ہی تحریری اس میں دے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے پھر کل کے دن کی نوبت نہ آتی, فرد جرم کی نوبت نہ آتی. شاہ صاحب دیکھیے, آپ اس کو جس اینگل سے دیکھنا چاہیں آپ کا حق ہے, آپ اس کو جس طرح اسٹریچ کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں, لیکن میں نے آپ کو اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ دیکھیں یہ کوئی عمران خان صاحب پہلی شخصیت نہیں ہے, پہلی بڑی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے جنہیں توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. گیلانی صاحب نااہل ہو چکے ہیں, نواز شریف صاحب کو سامنا اس کا رہا ہے, بھٹو صاحب کو اس کا سامنا رہا ہے, پھر فیڈرل منسٹرز کو اس کا سامنا رہا ہے, بہت سو کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اگر اسی طرح کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں تو پھر نہ تو حکومت کا قصور ہوا, پھر جو -1 کی بات کی جا رہی ہے پھر تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہوا نا. یہ تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی اپنی انا کہہ لیں, جو بہت سب لوگ کہہ رہے ہیں انا ضد, یہ آڑے آئے گی تو انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. دیکھیے, نہ اس میں انا ہے نہ اس میں ضد ہے, اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. اس میں کوئی انا نہیں ہے, کوئی ضد نہیں ہے, اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ معاملہ اتنا بڑھ جائے گا اور بات فرد جرم تک چلی جائے گی؟ یہ ایکسپیکٹیشن تھی آپ لوگوں کو؟ سچی بات ہے کہ میں نے کچھ فالو کیا جب ہو رہی تھی بحث ہو رہی تھی, کیونکہ خان صاحب نے ملتان تشریف لانی تھی, کیونکہ کل جلسہ تھا NA 157 کا, دوپا الیکشن تھا جہاں سے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں PTI, تو ان پہ آنا تھا اور تاخیر ہو رہی تھی. تو میں ٹیلی ویژن کو چپکا ہوا تھا کہ کب کورٹ سے نکلتے ہیں, کب روانہ ہوتے ہیں, تو میں کاروائی دیکھ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ہمارے وکیل نے, حامد خان صاحب نے وہاں اپنے آرگومنٹس دیے, جس انداز میں جو اپنی رہنمائی کے لیے 2 نامزد پائے کے وکلاء نے اپنی گفتگو کی, اور جو ہمارا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس میں جو وضاحتیں تھیں, میرے خیال میں یہ بالکل واضح ہو چکا تھا اور اس معاملے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا. حامد خان صاحب نے زبردست دلائل پیش کیے, زبردست کیس لڑا, آپ سمجھتے ہیں؟ حامد خان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیا, اور میں سمجھتا ہوں درست دیا. اور اب یہی تو مسئلہ ہے نا, اب آپ جیسے سینئر لیڈر ایک طرف یہ کہیں کہ درست تھا, زبردست تھا, اب فواد چودھری جیسے بھی سینئر پولیٹیشین, سینئر پارٹی کا بندہ اگر یہ کہے کہ چوائس ہی اچھی نہیں تھی حامد خان کی, اب خان صاحب کی اپنی چوائس ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں اچھی چوائس نہیں تھی. پھر یہ دیکھیں نا, کنفیوژن تو آپ لوگوں کے اندر ہے. سر دیکھیے, بات سنیے, وکلا میں مختلف ویو ہو سکتا ہے,
اپنا اپنا آرگومنٹ ہوتا ہے. ایک کیس میں 2 وکیل ہوتے ہیں, مختلف آراء پیش کرتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ایک وکیل دوسری وکیل کی حکمت عملی سے متفق ہو. یہ ہر کسی کا اپنا حق ہے اور وہ اپنا موقف پیش کرتا ہے. لیکن حامد خان صاحب ایک پائے کے وکیل ہیں, ان کی پاکستان کی عدلیہ کے سامنے ایک عزت کا ایک نام ہے, ایک جانی پہچانی شخصیت ہے, اور انہوں نے اپنے دل کی نمائندگی کر رہے تھے خان صاحب, ان کی مشاورت سے انہوں نے جواب جمع کرایا. دیکھیے -1 کی اب بازگشت بڑی ہو رہی ہے, یہ کہاں سے وائبز آ رہی ہیں, کہاں سے اشارے مل رہے ہیں, ایسا کیا آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے کہہ رہے ہیں کہ -1 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ وائبز وہاں سے آ رہی ہیں جو عمران خان سے خائف ہیں. یہ وائبز اور یہ شوشے وہاں سے چھوڑے جا رہے ہیں جن پر اس وقت لرزہ طاری ہوا ہے عمران خان کی عوامی رابطہ مہم کو دیکھ کر, اور جو لوگ جس طرح ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں, رجوع کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہر جلسے میں, کل آپ نے ملتان کے جلسے میں دیکھا جو انتھوزیازم تھا, آپ نے اس سے پہلے آپ چشتیاں کو دیکھ لیں, چھوٹا سا ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چشتیاں کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا جو ہوا. آپ سرگودا کو لے لیں, آپ گجرات کو لے لیں, اور وہاں تو بائی الیکشن بھی نہیں ہو رہے. خان صاحب جہاں جا رہے ہیں ہم ان کے بیانیے کی تائید کر رہی ہے, ان کے موقف کو انڈوس کر رہی ہے. اور اس وقت جو حکومتی ہے پی ڈی ایم کے چہرے وہ پٹ گئے ہیں, ان کا موقف سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. کروڑوں لوگوں کی جو نمائندگی ہے یا کروڑوں لوگوں کا جو عمران خان کے لیے یکجہتی اظہار ہے, یہ بھی قانون سے کوئی بالا تر تو نہیں ہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, جی کس نے کہا ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر ہے؟ ہرگز ہم نے نہیں کہا. ہم تو ایک ایسی پارٹی ہیں جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو خان صاحب کی 20 تقاریر پیش کر سکتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے قانون میں سب برابر ہیں,